آج کا ہمارا ٹاپک ہے میرا گاؤں، غلام ثقلین نقوی۔ یہ پرچہ نمبر 3 اردو کا افسانوی ادب۔ اس میں جو ناول نگاری ہے اس میں یہ والا ناول شامل ہے، میرا گاؤں، جو غلام ثقلین نقوی نے لکھا ہے۔ یہ ایک ایسا ناول ہے جس میں ایک گاؤں چک مراد کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ چک مراد رقبے کے لحاظ سے بہت محدود ہوتے ہوئے بھی ہمارے ملک کے ہر گاؤں کی نمائندگی کرتا ہے۔ نمبر 2، حسن اور معصومیت کا بیان۔ غلام ثقلین نقوی نے ایک سادہ سے پلاٹ کے سہارے ایک نمائندہ گاؤں کی زندگی کے جمال اور جلال کا قصہ حسن اور معصومیت سے بیان کیا ہے۔ اس میں حقیقت نگاری موجود ہے۔ اس کے بعد انسانی اقدار کا فروغ۔ نمبر 6 ہے کردار نگاری۔ میرے گاؤں میں بھی ہر گاؤں کی طرح اچھے برے کردار موجود ہیں۔ مثال کے طور پر عبدالرحمن عرف ماہینہ جو کہ ایک حساس کردار ہے، وہ کسی بھی ماحول میں رہنے والی وہ آنکھ ہے جو اسے زندگی کی اعلیٰ اقدار کی پاسداری کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھتی دیکھنا چاہتی ہے۔ یہ کردار اندھام معاشرے کے مقابلے میں اس کی تعمیر نو کا حامی ہے، جبکہ چودھری شرف الدین گاؤں کا نمبردار اور سفید پوش خیر کے مقابلے میں شر کی جانب مائل نظر آتا ہے، لیکن اس کا کردار کسی پنجابی فلموں یا سخت گیر قسم کے کرداروں کی طرح نہیں ہے، بلکہ خود نمائی، سخت گیری، دھوکے بازی، پینترے بازی اور تکبر اس کی ذات کے حصے ضرور ہیں، لیکن ان تمام برائیوں کے باوجود وہ اپنے گاؤں اور اس کے کرداروں سے اس طرح قریب نظر آتا ہے جیسے ان کے بغیر زندہ نہ رہ سکتا ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد 7 جاگیردارانہ نظام کا ذکر۔ چودھری شرف الدین کے ساتھ اس کا بیٹا بھی جاگیردارانہ ذہانت، تکبر، جوڑ توڑ اور احساس برتری کا حامل ہے۔ اس کو یعنی سلیمان عرف سلی کو ہم ایک ایسا روایتی ویلن کہہ سکتے ہیں جو ہمارے گاؤں میں ضرور پایا جاتا ہے، لیکن اس کا جمال و جلال کا افق کافی پھیلا ہوا ہے۔ پورے ناول کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ پیار، محبت، خلوص، ایثار، قربانی، دوستی، صبر، کرم نوازی، انسانی ہمدردی، محنت۔ 7 پوائنٹ ہے جاگیردارانہ نظام کا ذکر۔ چودھری شرف الدین کے ساتھ اس کا بیٹا بھی جاگیردارانہ ذہانت، تکبر، جوڑ توڑ اور احساس برتری کا حامل ہے۔ اس کو یعنی سلیمان عرف سلی کو ہم ایک ایسے روایتی ویلن کہہ سکتے ہیں جو ہمارے گاؤں میں بھی پایا جاتا ہے۔ دراصل عبدالرحمن عرف ماہینہ گاؤں کی زندگی کے جمال اور چودھری شرف الدین اور اس کا بیٹا سلیمان عرف سلی اس کے جلال کی نمائندگی کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے فنی اپروچ۔ غلام ثقلین نقوی نے حقیقت میں اس نمائندہ گاؤں میں انہی دو رخوں کا اجتماعی زندگی کی حیثیت سے کھوج نکالا ہے۔ مزید برآں یہ کہ ان کی صحیح فنی اپروچ کی بھی گواہی دیتی ہے، جس سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کردار نہ انسانی سطح سے نیچے ہے اور نہ اوپر۔ اس لحاظ سے قاری ناول کے مجموعی ماحول میں اپنے آپ کو شریک کر لیتا ہے۔ نیکسٹ ہے جمالی اور جلالی زاویوں کے آئینے۔ غلام ثقلین نقوی نے زندگی کو ویسے ہی پیش کیا ہے جیسا کہ حقیقت میں ہے۔ انہوں نے تخلیقی سطح پر گاؤں کی زندگی کے جمالی اور جلالی زاویوں کے آئینے میں چند ایسی تصویریں بھی دکھائی ہیں جو قاری کے مشاہدے اور تجربات میں اضافہ کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر اسلم کا کردار اسلم چک مراد سے تعلق نہیں رکھتا، وہ مہاجر ہے۔ ایک مہاجر کا بیرونی ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا انتہائی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ نمبر 10 ہجرت کا مسئلہ۔ حقیقت یہ ہے کہ روز ازل سے اب تک انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہجرت اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سمیت ہجرت کی اور مدینے میں اس طرح قیام کیا کہ مقامی اور غیر مقامی کا فرق مٹ گیا۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے ہولناک قسم کے نقل مکانی کے واقعات پیش آئے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ممالک میں باہر سے آنے والے لوگ انہی کے اندرونی ماحول کا حصہ بن گئے اور کہیں کہیں ایسا نہ ہو سکا۔ یہ تو ہوئی ایک حقیقی صورتحال جو پوری دنیا میں پائی جاتی ہے۔
لیکن ناول کو لکھتے وقت ان کا تاریخی لاشعور ضرور سرگرم عمل رہا ہوگا، اور انہوں نے بڑے اچھے انداز سے چک مراد یہاں پہ بات غلام ثقلین نقوی کی ہو رہی ہے کہ جب انہوں نے اپنا ناول لکھنا شروع کیا تو انہوں نے خاص طور پر عبدالرحمن اور ماہینے کے حوالے سے ہجرت کے مسئلے کو یوں برتا کہ ایسی گائیڈ لائن سامنے آئے جو سراسر انسانیت پرستی پر مبنی ہو۔ نیکسٹ ہے غیر متصل معاشرے کی تشکیل۔ انسان کو اگر پرامن بقا کی ضرورت ہے تو اسے رواداری، مفاہمت اور خلوص سے یقیناً کام لینا پڑے گا۔ ناول کا اہم کردار عبدالرحمن اور ماہینہ کم از کم اپنے طرز عمل سے یہی ثابت کرتا ہے۔ وہ مہاجر کردار اسلم سے اپنی بہن بیاتا ہے اور خود اس کی بہن کو اپنی بیوی بناتا ہے۔ دو جوڑوں کی آپس میں پیوستگی سے ایک غیر متصل معاشرے کی تشکیل کے اس حیاتیاتی نقطے کو ناول نگار نے خوب برتا ہے۔ وہ کسی جگہ بھی مبلغ نہیں بنا بلکہ ناول نگار ہی بنے رہنے کو ترجیح دی ہے۔ نیکسٹ ہے گاؤں میں سائنسی ایجادات پہنچانے کے اثرات۔ مثال کے طور پر ایک ٹھہری روایتی زندگی میں جب مشین سے چلنے والی چکی کا عمل دخل شروع ہوتا ہے تو ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے۔ نتھو دیہاتی کے لیے یہ ایک قسم کی چھوٹی موٹی قیامت ہے، کیونکہ لوگ اب مشینی چکی پر آٹا پسوانے لگے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ گاؤں میں ٹیوب ویل بھی نصب ہونے لگتے ہیں، جس سے زراعت میں انقلاب آنے لگتا ہے۔ گاؤں میں سائنسی ایجادات کے پہنچنے کے اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ یہ شہری زندگی کی وہ نعمتیں ہیں جو گاؤں پر اثر انداز ہونے لگتی ہیں۔ اسی طرح پہلے مارشل لا کا لفظ لوگوں کے اذہان کو متحرک کرنے لگتا ہے۔ نیکسٹ ہے تبدیلی کے اثرات۔ گاؤں میں اب تبدیلی کے اثرات آشنا ہو رہے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں ان تبدیلیوں کا انجذاب ہو رہا ہے۔ خاص طور پر عبدالرحمن اور ماہینہ ان تبدیلیوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھتا ہے اور وہ لوگوں کی زندگی میں تلاطم برپا کر کے ان کے شعور کو آگے بڑھانے کا بھی فریضہ سر انجام دیتا ہے، کیونکہ وہ پڑھا لکھا انسان ہے۔ لاسٹ میں پاک بھارت جنگ کا ذکر بیان کیا گیا ہے کہ 1965 کی انڈو پاک جنگ کی منزل سے چک مراد کو گزارا گیا ہے۔ چک مراد انڈیا کے قبضے میں چلا جاتا ہے اور مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے، لیکن یہی گاؤں پھر پاکستان کو واپس ملتا ہے۔ لوگ وہی ہیں، ان کا جذبہ وہی ہے، سب مل کر چک مراد کی تعمیر نو کا عہد کرتے ہیں۔ یہاں اس گاؤں کے کردار جو آپس میں محبت اور نفرت دونوں رشتوں میں بندھے رہتے ہیں، اب اپنے آپ کو ایک بڑے مقصد کی تکمیل میں مصروف پاتے ہیں۔ اس طرح چک مراد کا دشمن کے قبضے میں چلے جانا اور پھر سے بازیاب ہونا کہانی میں نہ صرف ڈرامائیت اور استعجاب کے اسباب پیدا کرتے ہیں بلکہ قاری کے لیے ناول کو مجموعی طور پر دلچسپ بنا دیتے ہیں۔ یہ تمام پوائنٹس اس ناول میں شامل ہوں گے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔